بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کوئی 26 سال پہلے شہید پاکستان حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ عمران خان نامی کریکٹر حکومت میں آئے گا اور وہ غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ ہوگا۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات پڑھی تو مجھے ان کی بصیرت پر بڑی حیرت ہوئی۔ حکیم صاحب پاکستان کے سچے وفادار تھے اور ان کو 1998 میں MQM نے گولی مار کر کراچی میں شہید کر دیا تھا، لیکن ان کی باتیں آج بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ جو حکمران بیٹھا ہے ریاست مدینہ کا علم بردار، ریاست مدینہ کا نام لے کر جو غیر ملکی ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے، اس کے کچھ اقدامات جو ہے میں آپ کے سامنے آشکار کرتا ہوں۔ کہتا ہے خزانہ خالی ہے، تو جناب یہ بتائیے کہ کرتارپور میں گردوارے کی تعمیر پر کتنا خرچہ آیا؟ یہ کہتا ہے کہ خزانہ خالی ہے، 400 مندروں کی مرمت پر کتنا خرچہ آ رہا ہے، یہ بھی قوم کو بتائیے۔ کہتا ہے خزانہ خالی ہے، تو تم نے ہی کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا جائے گا، وہ وعدہ کدھر گیا؟ ابھی جو تازہ ترین اقدامات ہو رہے ہیں ان میں شراب بنانے کی فیکٹری کی اجازت دی گئی ہے۔ میری بھولی قوم اس پہ باتیں کر رہی ہے، کمنٹس ہو رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کی یادداشت کمزور ہے، میری قوم کی یادداشت کمزور ہے۔ میری قوم ایسے بھولی بن جاتی ہے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ جناب علی، اس ملک میں پہلے ہی شراب بنانے کی 15-16 فیکٹریاں موجود ہیں، اور ان میں سے 9 فیکٹریاں صوبہ سندھ میں ہیں، اور ان میں سے 6 فیکٹریاں سابق صدر آصف علی زرداری کی ملکیت ہیں۔ یہ 9 فیکٹریوں کے علاوہ جو باقی 6 فیکٹریاں ہیں ان میں سے 3 پنجاب میں ہیں، اور 2 جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، 1 بلوچستان میں۔ تو ایک نئی لگ گئی تو کیا فرق پڑا؟ کبھی آپ نے بگ ایپل نامی جوس پیا ہوگا بوتل میں، اس کو جو کمپنی بناتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مری برuri کمپنی ہے۔ وہ شراب بھی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ملک میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں شراب نہیں مل رہی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں بھی آیا تھا تو کس نے مخالفت کی تھی؟ جو ادھر غیر مسلم نمائندے بیٹھے تھے ہندوؤں کے اور کرسچن کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں تو شراب پینا جائز نہیں ہے، بالکل آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ تو اس وقت کس نے جو ہے مخالفت کی تھی؟ PTI اور جمعیت علماء اسلام نام نہاد مسلمان جو بنے پھرتے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار، مولانا فضل الرحمان گروپ، انہوں نے مخالفت کی تھی۔ اب جو ہے اس غیر ملکی ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو 400 مندر تعمیر کر رہا ہے، وہ مسجدوں میں فارم بھیج رہا ہے FATF کے نام پر کہ جناب یہ بتائیں کہ مسجدوں کا فنڈ کدھر سے آ رہا ہے، مسجد کو پیسہ کدھر سے آ رہا ہے۔ تو ہم سے پوچھ رہا ہے، جو 400 مندر تعمیر کر رہا ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ مسجد کا حساب دو۔ اور میری قوم کو ابھی بھی شعور نہیں آ رہا
کہ یہ اسلام پر حملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ملا جانے اور ملا کا کام جانے۔ ملا تو اپنا جواب دے گا ہی، لیکن یہ جو چیز ہے یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا عوام کا انجام بھی قریب ہے، ان قریب یہ اس طریقے سے عوام کو جکڑے گا، اس طریقے سے ملک کو بیچے گا کہ تمہارا جو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابھی بھی جو ہو رہا ہے ملک کے اندر کوئی بول ہی نہیں رہا، میڈیا بھی سچ نہیں بتا رہا۔ غور کیجئے، ہمارے ایئرپورٹس گروی رکھے جا رہے ہیں، ہماری بندرگاہیں گروی رکھی جا رہی ہیں، ہمارے پارکس جو ہے وہ گروی رکھے جا رہے ہیں، بادشاہی مسجد تک گروی رکھ دی گئی ہے، اور ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے، کیا بتایا جا رہا ہے میری اس بھولی قوم کو کہ وہ سیاسی مداخلت سے اس کو پاک کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اسٹیٹ بینک میں کوئی غیر سیاسی آدمی مداخلت کر سکے؟ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس جو ہے اسٹیٹ بینک، اس کو چلانے والا باقر رضا کون ہے، اس کا بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ تحقیق کیجئے، گوگل پہ سرچ کیجئے یہ باقر رضا کون ہے، اور وزارت خزانہ میں علی جمیل کون ہے، ان دونوں کی پروفائل نکالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں جو ہے IMF کے ایجنٹ ہیں، ملازم ہیں، غیر ملکی ایجنٹ ہیں، جو ملک پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ہمارا وہ ریاست مدینہ کا نام نہاد حکمران جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے، وہ جب ایک اینکر پرسن نے پوچھا تھا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو اس نے کہا کیا کریں، میں کیا کروں، یہ ہے اس کی حکمرانی کا حال۔ اور میری قوم کو ہم جو بھی بات بولیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی بولتا ہی نہیں، کوئی باہر ہی نہیں نکل رہا۔ وہ PDM نکلی تھی تو وہ اپنے مفاد کے لیے نکلی تھی، ہم اکیلے تو آواز نہیں اٹھا سکتے۔ بہرحال جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہم قوم کو بتا رہے ہیں کہ میری قوم خبردار، اٹھو جاگو، تمہارا وطن فروخت کیا جا رہا ہے، غیر ملکیوں کے ہاتھوں تمہیں بیچا جا رہا ہے، دوبارہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ کی جو ہے ایک غلامی میں دیا جا رہا ہے، لیکن کسی کو کچھ جو ہے احساس نہیں ہو رہا۔ ہم جو ہے احساس دلاتے دلاتے مر جائیں گے۔